صلوا علیہ وآلہ۔ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سن 1 ہجری کو مدینہ طیبہ میں جب نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ لوگوں کو جماعت کا وقت قریب ہونے کی اطلاع دینے کا کوئی خاص طریقہ اختیار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بارے میں صحابہ کرام سے مشاورت کی تو اس سلسلے میں 4 تجاویز سامنے آئیں۔ نمبر 1، نماز کے وقت بطور علامت کوئی خاص جھنڈا بلند کیا جائے۔ نمبر 2، کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دی جائے۔ نمبر 3، یہودیوں کی طرح سینگ بجایا جائے۔ نمبر 4، مسیحیوں کی طرح ناقوس بجایا جائے۔ مذکورہ بالا سبھی تجاویز حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غیر مسلم اقوام سے تشبیہ کے باعث پسند نہ آئی، اس لیے میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام متفکر تھے۔ اسی رات ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے انہیں اذان اور اقامت کے کلمات سکھائے ہیں۔ انہوں نے صبح سویرے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور اس خواب کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے سچا خواب قرار دیا۔ اسی قسم کے خواب بعض دوسرے صحابہ کرام نے بھی بیان کیے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے اذان کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم حضرت بلال کو اذان کے ان کلمات کی تلقین کر دو، ان کی آواز بلند ہے، اس لیے وہ ہر نماز کے لیے اس طرح اذان دیا کریں گے۔ چنانچہ اسی دن سے اذان کا یہ نظام قائم ہوا اور اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے مؤذن قرار پائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اذان کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں اذان کی اہمیت اور فضیلت۔ اذان کا استہزاء کرنے والے بے عقل لوگ۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو تو وہ اس پکار کو مذاق اور کھیل کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ سب سے خوبصورت بات اللہ کی طرف دعوت دینا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیکی کرے اور کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں، اس سے زیادہ اچھی بات اور کس کی ہوگی۔ اذان دینے والا بھی اس فضیلت میں شامل ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف اور فلاح کی طرف دعوت دیتا رہے۔